آج لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت سے آنے والے فیصلے نے ایک بار پھر 9 مئی کے واقعات کو مرکز بحث بنا دیا ہے۔ عدالت کا یہ فیصلہ کئی سوالات چھوڑ گیا ہے۔ آخر آج ہوا کیا؟ پاکستان تحریک انصاف کے کن رہنماؤں کو سزائیں ملی اور وہ کون سا نام ہے جو ایک بار پھر سرخیوں میں آ گیا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بری اور ایک اچھی خبر کیا ہے؟ آج عدالت نے 9 مئی کے ایک اور مقدمے کا فیصلہ سناتے ہوئے تحریک انصاف کی سینئر قیادت کے خلاف سخت حکم جاری کیا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں محمود الرشید، اعجاز چودھری اور عمر سرفراز چیمہ چاروں کو 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ یہ مقدمہ GOR گیٹ کلب چوک پر ہونے والی توڑ پھوڑ اور ہنگامہ آرائی سے متعلق تھا، لیکن اسی فیصلے میں ایک پہلو ایسا بھی تھا جس نے سب کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی ہے۔ وہ پہلو تھا شاہ محمود قریشی کا۔ جی ہاں، اس مقدمے میں بھی شاہ محمود قریشی کو بری کر دیا گیا ہے۔ یہ پہلا موقع نہیں بلکہ 9 مئی سے جڑے کیسز میں یہ ایک تسلسل بن چکا ہے کہ شاہ محمود قریشی ایک کے بعد عدالتوں سے ریلیف حاصل کرتے جا رہے ہیں۔ یہ فیصلہ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج منظر علی گل نے کوٹ لکھپت جیل میں سنایا۔ اس مقدمے میں 33 ملزمان نامزد تھے۔ درجنوں گواہوں کے بیانات قلم بند کیے گئے۔ پروسیکیوشن نے 50 سے زائد گواہ پیش کیے، جبکہ دوران سماعت 4 ملزمان کو اشتہاری قرار دیا گیا۔ آخرکار عدالت نے 13 افراد کو بری کیا، جبکہ 8 ملزمان کو 10 سال قید کی سزا سنائی۔ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ رواں برس جولائی میں 9 مئی کے ایک اور کیس میں انہی چاروں رہنماؤں کو سزائیں دی جا چکی ہیں اور اس مقدمے میں بھی شاہ محمود قریشی کو بری کیا گیا تھا۔ یعنی مسلسل 2 بڑے فیصلے اور دونوں میں شاہ محمود قریشی کے لیے ریلیف۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شاہ محمود قریشی پر باقی کتنے مقدمات ہیں اور ان میں سے کتنے کیسز میں انہیں ضمانت یا ریلیف مل چکا ہے۔ دستیاب معلومات کے مطابق 9 مئی سے متعلق زیادہ تر مقدمات میں شاہ محمود قریشی کو یا تو ضمانت مل چکی ہے یا پھر عدالتوں سے واضح ریلیف آیا ہے۔ قانونی ماہرین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر یہی رجحان برقرار رہا تو آنے والے چند دنوں میں ان کی مشکلات مزید کم ہو سکتی ہیں اور تحریک انصاف کو اچھی خبر مل سکتی ہے۔ سونے پر سہاگا کہ اگلے برس عمران خان کے دونوں بیٹے بھی والد سے ملنے پاکستان آ رہے ہیں۔ اگرچہ کہ ان کی ملاقات کا تعلق سیاست سے نہیں مگر کچھ طاقت اور حوصلہ پارٹی کو مل سکتا ہے، اور یہی وہ مرحلہ ہے جہاں تحریک انصاف کے حامی ایک نئی امید محسوس کر رہے ہیں۔ پارٹی کے اندر یہ خیال زور پکڑ رہا ہے کہ اگر شاہ محمود قریشی تمام کیسز سے نکل آتے ہیں تو وہ دوبارہ ایک فعال اور مؤثر سیاسی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ بعض حلقے تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ وہ پارٹی کو دوبارہ جوڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور انہیں ایک مضبوط رابطہ کار کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ شاہ محمود قریشی شہباز شریف والا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اسی پس منظر میں ایک اور دلچسپ بحث بھی چل رہی ہے۔ سیاسی حلقوں میں یہ قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ خیبر پختونخوا کے سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور یا بعض دعووں کے مطابق موجودہ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی عمران خان سے ملاقاتوں کے بجائے شاہ محمود قریشی سے رابطے میں ہیں۔ اگرچہ اس بات کی کوئی باضابطہ تصدیق نہیں مگر سوال پھر بھی اہم ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیا شاہ محمود قریشی کو ایک بار پھر مرکزی کردار دینے کی تیاری ہو رہی ہے؟ کیا آنے والے دنوں میں تحریک انصاف کے اندر کوئی نئی سیاسی حکمت عملی سامنے آنے والی ہے؟ اور کیا پارٹی کی قیادت کا خلا کسی حد تک پر کیا جا سکتا ہے؟ یہ حقیقت ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں تحریک انصاف کو شدید نقصان پہنچایا، قیادت جیلوں میں گئی، کارکن منتشر ہوئے، مگر آج کے عدالتی فیصلے نے ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ جن رہنماؤں کو سزائیں ملی ان کے لیے یہ لمحہ یقیناً مشکل ہے، مگر شاہ محمود قریشی کے لیے یہ فیصلہ سیاسی طور پر ایک مضبوط پیغام سمجھا جا رہا ہے۔ تجزیہ نگاروں کا ماننا ہے کہ شاہ محمود قریشی اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے کے حامی ہیں۔ اب اصل سوال یہی ہے کہ کیا یہ فیصلے صرف قانونی نوعیت کے ہیں یا یہ آنے والے سیاسی منظرنامے کی جھلک دکھا رہے ہیں؟ کیا تحریک انصاف واقعی ایک نئے دور میں داخل ہونے جا رہی ہے؟ اور ناظرین، ہمیں کمنٹ سیکشن میں یہ بتائیے کہ عمران خان کے بچوں کے اگلے برس پاکستان آنے کی خبروں اور شاہ محمود قریشی کو ملنے والا مسلسل قانونی ریلیف کیا واقعی تحریک انصاف کے لیے خوشخبری ثابت ہو سکتا ہے؟ یہ وہ سوال ہیں جو آج کے فیصلے نے سب کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ ناظرین، آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے ڈیجیٹل چینل MBS تجزیہ کی ویڈیوز کو لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔